نے علی جیسے ولی کو بنایا، اس کے باب میں ہمارے بس کی بات گفتگو کرنا نہیں ہے۔ ہم تو یہاں اس عاجزی کا اظہار کریں کہ جو نبی سے لعاب دہن لے کر علی بنے۔ بڑا حسین منظر تھا کہ جب خانہ کعبہ میں مولا نبی نے مولا علی کو گود میں لیا تھا۔ جب مولا نبی نے مولا علی کو گود میں لیا تو پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں چہرے کا دیدار کیا تو نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی، اور پہلی غذا جسے ہم گھٹی کہتے ہیں، پہلی غذا دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا علی نے نبی کا لعاب دہن لیا۔ مجھے یہاں اظہر حسن زیدی یاد آ رہے ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں، علی وہ ہے کہ جسے نبی نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ اتنا ضرور ہے کہ جس کا بدن ہمارے بدن کی طرح نہ ہو، اس کی روح اور اس کا خون ہماری طرح کیسے ہوگا؟ تو کوئی چیز ان کی ہماری طرح نہیں ہے، اور یہ بات بحث پرانی ہو گئی، مگر کیا کریں کہ بار بار بھولنے والوں کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ کیا کریں کہ جو بھول جاتے ہیں نا، انسان ہے نا، یہ نسیان سے ہے، انسان نسیان سے ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ لہذا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ اس لیے کہ مومنین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو انسان کیونکہ ہے ہی نسیان کے خاندان کا لفظ ہے، اس سے بنا ہی بھولنے سے ہے، اور یہ اس کا بھولنا اس کا ہنر ہے، اور جب ہنر اللہ نے یہی قرار دے دیا تو پھر اس کے منفیات کو قابو میں لانے کے لیے اللہ نے تکرار کو رکھا ہے کہ ایک چیز بار بار ہو، ایک چیز بار بار ہو۔ بھائی صبح 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی، اب یہ دوپہر میں کیوں پڑھوا رہا ہے؟ دوپہر میں پڑھ لی تھی، پھر فوراً کیوں؟ پھر مغرب میں کیوں؟ پھر عشاء میں کیوں؟ وہی اللہ اکبر، وہی الحمدللہ، وہی الفاظ بار بار۔ جی میں ان لوگوں کو تھوڑا سا جگاتے ہوئے کہوں کہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ بار بار حسین حسین کیوں کرتے ہو، بار بار کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہو، بار بار وہ بات کیوں کرتے ہو، میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ بار بار کیوں کرتے ہو؟ یہ مزاج ہے ہمارا، یہ ہمارا تقاضا تھا کہ ہمیں بار بار دہروائے، اور پھر اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے 2 رکعت سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور جو 2 رکعت نہیں پڑھ رہے اللہ کی خدائی میں کمی نہیں آ رہی۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے انسان ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا جو منعم کا شکریہ ادا نہ کرے، نعمت دینے والے کا جو شکریہ ادا نہ کرے وہ انسان نہیں ہے بھائی۔ اور پھر قرآن تو آگے جا کے کہتا ہے انسان کیا، یہ تو جانور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جانور بھی دم ہلا ہلا کر شکریہ ادا کرتا ہے، یہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا، تو پھر اللہ کہتا ہے بل ہم ازل، یہ جانور سے بھی پست ہے۔ جی قرآن نے، اللہ نے ان انسانوں کو جو جانوروں کی طرح بھی اپنے منعم کو یاد نہیں کرتے، انہیں کہا بل ہم ازل، یہ جانوروں سے بھی پستر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں 2 رکعت نماز اس لیے نہیں پڑھوائی جا رہی کہ اس کی کوئی خدائی میں۔ مولا علی نے خطبہ حمام کے آغاز میں فرما دیا، خلق الخلق حین خلقہم، اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو غنی ان طاعتہم، وہ ان کی اطاعت سے مستغنی تھا، وہ ان کی اطاعت کے لیے انہیں نہیں بنا رہا تھا۔ یعنی ہاں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد خلقت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، مگر ہمارا مقصد یہ ہے، اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دقت چاہوں گا، لہذا اللہ غنی تھا، مولا علی فرما رہے ہیں وَآمِنًا عَن مَعْصِيَتِهِمْ، اور اللہ ان کی معصیت سے محفوظ تھا۔ وہ اس لیے نہیں کر رہا تھا، بنا رہا تھا کہ یہ میرے مطیع و فرما بردار رہیں گے، معصیت کریں گے میری خدائی میں کمی آ جائے گی۔ یہ جو اطاعت کر رہا ہے وہ اپنی انسانیت کو ثابت کر رہا ہے، جو اللہ کی معصیت کر رہا ہے وہ اپنے متروک اور مردود ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ آپ ایسے ہی مجلس میں آ کے نہیں بیٹھے ہیں، جب ایسے ہی مجلس میں آ کے نہیں بیٹھتے تو ایسے ہی نماز میں بھی نہیں جاتے آپ۔
جیسے یہاں توفیق الہی ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، ایسے ہی وہاں جانا بھی توفیق پروردگار ہے۔ یعنی ہر عبادت الہیہ یہ ہماری، ہم عبادت کر رہے ہیں اس وقت، ہم یہ نہ کسی کو راضی کرنے آئے ہیں، نہ کسی سے کو دیکھنے آئے ہیں، نہ کسی سے ملنے آئے ہیں۔ اور عبادت کا خلوص جب ہی ثابت ہوگا کہ جب ہم کسی اور غرض کو ذہن سے نکال دیں اور نیت کو سالم کر لیں، اور سالم ہونا یہ ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کرنے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہوں گا، اب وہ گھرانہ جن سے محبت اور مودت کا اظہار، تو وہ اس شان سے بنائے گئے ہیں جی، انکا لعلی خلق عظیم، جی خلق عظیم ہے یا خلق ہے، لام پہ پیش ہے جی، جس کی جمع اخلاق، جس کی جمع تخلیق، یعنی اس کے جہاں یہ معنی ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر خلق کیا ہے، وہاں یہ بھی تو ہے کہ ہم نے آپ کو تخلیق کے اعلیٰ درجے پر خلق کیا ہے، آپ سے اچھا ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ لہذا وہ جو شمائل مصطفیٰ ہیں سرکار کی، کہ جو حلیہ ہے سرکار کا، جو شمائل ہے سرکار کے، وہ بھی اللہ نے اس شان سے بنائے ہیں کہ ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں جیسی نہیں ہیں جی۔ اور شمائل مصطفیٰ پر بھی اگر بات ہوگی تو وہ بھی ہمیں وہی بتائیں گے جو انہی شمائل کے ہیں، ویسے ہی شمائل کے ہیں۔ سرکار کا قد کیسا تھا، سرکار کے دست مبارک کیسا تھا، سرکار کی انگلیاں کیسی تھیں، ناخون کیسے تھے، سرکار کے بال کیسے تھے جی۔ سرکار کے باب میں تو ہم سبھی جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر ہم عصر مصطفیٰ میں ہوتے ہیں۔ ہمیں مجلس میں جانے کا ایک مطلب اور روشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، نبی کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، اور جتنی دیر نبی کے زمانے میں رہیں گے ہمیں یا قرآن ملے گا یا علی ملے گا۔ ہمیں نبی کے زمانے سے پلٹنا ہے، اس زمانے میں ساری الجھن۔ اچھا وہ زمانہ کون سا زمانہ بھائی؟ سرکار 63 برس کے لیے آئے تھے، محمد الرسول اللہ تو آج ساری امت پڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ ہیں۔ جب محمد رسول اللہ ہیں تو آج بھی ہیں۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر میں اپنے چشمے دل کو کھول لوں تو وہ مجھے نظر آ بھی سکتے ہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب 4 مصروں میں کہا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ یہ جتنے ہیں ائمہ اہل بیت یہ سب شمائل مصطفیٰ، یہ نبی مکرم کا وجود ہے جو جلوے بدل بدل کے آتا رہا۔ لہذا آپ کے باب میں، آپ کے بارے میں اگر بات ہوگی تو عظمتوں کی بات ہوگی۔ یہ تقسیم گفتگو کو اور سرکار کی زندگی حیات طیبہ کو اس انداز سے تقسیم کرنا بہت اچھا نہیں ہے کہ جو انداز اپنایا گیا ہے، کہ ایک گروہ ہے کہ جو صرف نورانی پہلو پر توجہ کرتا ہے، اور انہیں زلف مبارک، انہیں ریش مبارک میں سرکار جس کنگھی سے بال سیدھے فرماتے تھے وہ کون سے درخت کی بنی ہوئی لکڑی کی تھی اس پر غور، سرما کون سا تھا جو سرکار آنکھوں میں لگاتے تھے، اور سرکار کی نالین مبارک کا کیا رنگ تھا، اور سرکار کے نالین مبارک کا کیا ڈیزائن تھا۔ یہ بہت اچھی گفتگو ہے، عاشقوں سے ایسے ہی ہونا چاہیے، عاشقوں کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ مگر یہ والی گفتگو کریں اور پھر وہ پہلو نظر انداز کر دیا جائے کہ جو آپ کی جانب سے امت کی ہدایت ہے، جو آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، جو آپ میں ہمارے لیے رہنمائیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے اگر نظر انداز کر دیں تو یہاں بھی بات مکمل نہیں ہوگی۔ اور اگر دوسرا انداز لے لیا جائے کہ نہیں کوئی نور نہیں ہے، کوئی آنکھوں کے اور کانوں کے اور لبوں کے اور پلکوں کے اور بھووں کے اور بالوں کے اور ناخنوں کے کوئی فضائل نہیں ہیں، بلکہ وہ ہم جیسے تھے اور وہ ہمارے اور ان کے درمیان معاذ اللہ کوئی فرق نہیں تھا، تو یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے کا۔ عزیزان گرامی، وہ جو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف نورانی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں اور صرف زلفوں کو اور سرموں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا
کہ تمہیں اگر صرف اس زاویے سے دیکھنا اور اس زاویے سے تم دیکھنا نہیں چاہتے تو بہت کچھ محرومیاں ملیں گی. ان کا حال تو ایسا ہے کہ رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرتی ہوئی سوئی تو نظر آ جاتی ہے، مگر غدیر کی دھوپ میں علی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، نبی کے ہاتھوں پہ نظر نہیں آتے. تو ہمیں ایک ایسا رستہ لینا ہوگا جو نبی کے شمائل پر بھی گفتگو ہو اور نبی کے کردار پر بھی گفتگو ہو. ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جنگوں میں کیا رویے اور روش تھی، کیا طریقہ تھا، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، جی اصحاب کے ساتھ کیسے تھے، حتیٰ جانوروں کے ساتھ کیسے تھے. تو سرکار کی سیرت پر بھی غور کرنا ہوگا. لہذا دونوں پہلوؤں کو اگر ہم رکھیں تو ہم کہیں گے نوری بشر، یعنی سرکار کا وجود نوری ہے اصالتاً و بالذات، اور پھر اللہ نے بشری تقاضے میں ڈھال کر بھیجا ہے. وہ جو بشری تقاضے میں ڈھال کر بھیجا ہے اس کے پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور وہ پہلو کہ جس کی طرف شاید بعض دوستوں کے ہاں زیادہ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں کم بولا جاتا ہے، تو چلیے مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں. یا علی نبی کے بال کیسے تھے؟ یا علی آپ فرما دیجئے کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں؟ یا علی آپ فرما دیجئے کہ لب مبارک کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے؟ تو علی نے، میرے مولا نے ایک طویل روایت میں شمائل مصطفیٰ کو بیان کیا ہے. شمائل مصطفیٰ، سرکار کا حلیہ بیان کیا ہے. سرکار کا ایسے قد و کاٹ اور ایسے قامت تھی سرکار کی، اور مولا نے جس انداز سے بیان کیا تو ان میں آج چند باتوں کی طرف جتنا وقت تنگ ہے اس کے احساس کے ساتھ توجہ آپ کی چاہوں گا. تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ فرمائیں سرکار دو جہاں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ. اللہ نے، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ بہت دیر سے عبادت میں ہیں، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا. لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا. اب نبی کے اعضاء کا معجزہ میرے مولا علی بیان فرما رہے ہیں. انفہ، توجہ، نبی کی ناک کے بارے میں سناؤں؟ مولا علی فرما رہے ہیں انفہ لم یشم رائحۃ الکراہۃ الکریہہ، نبی بدبو کبھی سونگھتے ہی نہیں تھے. نبی کو ہمیشہ خوشبو آتی تھی بس. یعنی ایک جگہ اگر خوشبو ہے تو وہ تو آتی تھی نبی کو، وہاں اگر بدبو ہے تو نبی کو نہیں آتی تھی. بھائی بدبو، میں ممبر سے بیٹھ کر بدبو کے بارے میں زیادہ بات کروں گا تو ممبر کا ادب اجازت نہیں دے گا. میں اشارے کروں گا اور آپ کی توجہات میرا سہارا بنیں گے. بدبو تولید ہے، بدبو خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے کسی گندگی سے یا کسی نجاست سے، اور جب ان کے بچوں کے قریب نجاست نہیں آ سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا. یہ مضامین بیان معمولاً نہیں ہوتے مگر مجھ سے اچھے بیان کرنے والے موجود ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، سرکار کی ناک، سرکار کو کا شامہ جو تھا وہ بدبو نہیں سونگتا تھا. یہ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ بدبو نہیں آتی تھی. جی اچھا، یہ خوشبو اور بدبو کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. اگر میں نے صرف اتنا کہہ دیا ہوتا نا کہ سرکار کو بدبو نہیں آتی تھی تو یہاں کچھ مستشرق دوستوں کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، یا میری تقریر سننے کے بعد کہیں لو بھائی مولانا نے تو کورونا میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جسے کورونا ہو جاتا ہے، مولانا تو فضائل پڑھ رہے تھے. اچھا، تو کچھ لوگ ذرا زیادہ سمجھدار بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ان سمجھداروں کو آپ سے بچانے کے لیے، آپ کو ان سے بچانے کے لیے ان کے لیے ایک پھکی دے دیتا ہوں. اب وہ میرا بھائی محمد علی بھی دیتا ہے نا پھکی. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ
کہنے لگے صاحب وہ جو کورونا بیماری ہے نا اس کے اندر اگر وہ اس میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر بدبو اور خوشبو نہیں آتی، اس کے سمٹمز میں ایک یہ چیز بھی ہے۔ تو کہنے لگے جی مولانا فضائل پڑھنے بیٹھے تھے، یہ کوئی فضائل تھے؟ تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ نبی کو خوشبو آتی تھی، اس لیے کہ خوشبو مثبت چیز کو کہتے ہیں، نبی کو بدبو نہیں آتی تھی اس لیے کہ بدبو منفی چیز کو کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، لم یشم رائحۃ الکریہہ، اس کا ایک بڑا حسین پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ تم بھی بس وہی دیکھو، وہی سنو، وہی سونگو جو اچھا ہے، نہ برائیوں کو دیکھو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ انبیاء کرام نے، ائمہ اہل بیت نے جو روش رکھی ہے، برائیاں انہیں نظر نہیں آتی، اچھائیوں کو دیکھو۔ فارمولہ دے رہا ہوں معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کے لیے، معاشرے کی اصلاح اس وقت ممکن ہوگی جب آپ لوگوں میں اچھائیوں کو دیکھیں اور ان کو فروغ دیتے چلے جائیں۔ ہمیشہ خالی جگہ پر دیو بستا ہے، یہ پرانی فارسی میں بولتے ہیں ہمارے پرانے لوگ کہ جائے خالی رہ دیو میں گرد، جب جگہ خالی ہو جاتی ہے تو دیو بس جاتا ہے وہاں کا محاورہ ہے یہ، دیو وہ میں نے نہیں دیکھا ہے، جائے خالی رہ، تو آپ جگہ خالی چھوڑیں گے تو کوئی آ کے بسے گا۔ خوبیوں کو اتنا بڑھا دیں، خوبیوں کو اتنا بڑھا دیں کہ جگہ خالی نہ رہے، اور جب جگہ خالی نہیں رہے گی تو پھر برائیاں خود ختم ہوتی چلی جائیں گی، خوبیاں حاکم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور کسی چیز کو بڑھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس چیز پہ توجہ، اس چیز پر اہتمام، اس چیز کا خیال، اس چیز کا فروغ، اس چیز کی حوصلہ افزائی۔ اگر ہم اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے آستینیں لوٹی ہوئی ہیں اصلاح معاشرہ کی، مگر انہیں خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی، اور جب آپ خامیوں کو نشاندہی کرتے رہیں گے نا تو وہ خامیاں بڑھتی رہیں گی۔ مان لیجئے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں مانیں گے تو یہی نقصان جب تک اٹھایا ہے وہ اٹھاتے رہیں گے۔ معاشرے کے اندر آپ جس چیز کی نشاندہی کریں گے وہی چیز بڑھے گی۔ آج میڈیا کے ذریعے سے جو بدکاریاں اور برے کاموں کی جو ویڈیوز آتی ہیں اور جو ان کو بریکنگ نیوز بنا کے چلایا جاتا ہے، ان کی وجہ سے وہ برائیاں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے برائی کی تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ اچھائیوں کی ہونی چاہیے، جتنی آپ اچھائیوں کی تبلیغ کریں گے اتنی برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، نبی کو صرف خوشبو آتی تھی، نبی کو بدبو نہیں آتی تھی۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں اور جوانوں کی اچھائیوں کو فروغ دیں۔ میرے معصوم امام کے سامنے ایک جوان بیٹھا ہے اور بولے چلے جا رہا ہے، بار بار بول رہا ہے۔ جی بعض لوگوں کو بولنے کا بھی ایک مرض ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ مرض اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بیٹھے کس کے سامنے۔ تم ہر جگہ بولتے ہو، امام کے سامنے آ کے بھی بولو گے کیا؟ تمہیں ہر جگہ بولنے کی عادت ہے، یہاں آ کر بیٹھ گئے کسی مرجع تقلید کے، کسی علاقے کے بڑے کے، کسی بزرگ کے، خاندان کا بڑا بیٹھا ہے، امام تو بہت بڑی بات ہے، خاندان کا کوئی بڑا بیٹھا ہے، علاقے کا کوئی عالم بیٹھا ہے، مرجع تقلید بیٹھا ہے، یہ وہاں جا کے بھی بول رہے ہیں۔ ارے بھائی تم خاموش ہو جاؤ، وہ بولے گا تو تمہارے 10 سال کے بولنے کے برابر اس کا ایک جملہ ہوگا، تم 10 سال میں وہ نہیں بول پاؤ گے وہ جو ایک جملے میں بول دے گا۔ تو ایسے ہی ایک جوان تھا، وہ معصوم امام کے سامنے بیٹھا اور بول رہا ہے، بولے چلے جا رہا ہے۔ اب اصحاب میں بے چینی تھی کہ کسی طرح اس کو سمجھایا جائے۔ معصوم نے، مولا نے اس کو محسوس کر لیا کہ لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں، اس کو بس اچھا نہیں سمجھ رہے، تو اب دیکھیے ہدایت کا انداز دیکھیے امام کا۔ امام نے اسے مخاطب کر کے کہا، انبیاء، اولیاء، ائمہ کو اللہ نے بولنے کے لیے پیدا کیا ہے، دوسروں کو سننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہدایت کا طریقہ، جی کسی کو اچھا کرنا ہے، کسی کی برائیاں ختم کرنی ہے تو ہمیں طریقہ یہ اپنانا ہوگا۔ اب میرے مولا فرما رہے ہیں کہ مولا نبی کا سونگھنے کا انداز، تھوڑا سا آگے بڑھیے، پسینے کے بارے میں مولا علی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ریحو ارقہی کانا اطیب من مسک الاطفر، نبی کے پسینے کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ تیز تھی۔ سرکار 2 دن پہلے اگر کہیں سے گزرتے تھے تو 2 دن بعد آنے والے کہتے تھے یہاں بیٹھے تھے۔ ایک نے جب کہا نا کہ یہاں بیٹھے تھے تو کہا جی 2 دن پہلے یہاں تشریف لائے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا یہاں بیٹھے تھے؟ کہا جو یہاں خوشبو آ رہی ہے وہ کہیں اور نہیں آ رہی۔ سرکار کے وجود مبارک سے جو خوشبو آتی تھی، فرماتے مولا علی کہ وہ مشک سے زیادہ شدید، اطیب من مسک الاطفر، مشک سے زیادہ خوشبو۔ اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، گاڑیاں بتا رہی ہیں کہ دور سے آئے ہیں،
برابر سے آئے ہوتے تو پیدل آ گئے ہوتے. تو میں آپ سب کی قدردانی کرتے ہوئے پچھلے دنوں حضرت علامہ عقیل الغربی نے ایک مصرع بھیجا کہ جی اس مصرے پہ نعت کہیے، اور پھر وہ لندن میں ان کے باب المراد میں وہ سنایا بھی گیا، زوم کے اوپر ریکارڈنگ سنائی گئی، تو وہ میرے مضمون میں بھی ہے. تو اس نعت کے چند شعر آپ کو سنانا چاہوں گا، اور سرکار کے فضائل اور مناقب جو مولا علی نے بیان کیے ہیں. یعنی میں نے الحمدللہ مولا کے اس خطبے کو، اس مولا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی کے ہدایت سے رہنمائی لیتے ہوئے یہ چند شعر کہے ہیں. جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، حسینوں کا جہان سب تصور میں لائیے، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی، شعر سننا چاہ رہے ہیں، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا. میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا. اور عرض کیا ہے کہ خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. اور یہاں ہے کہ گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، اس کے بعد غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا. اور جو شعر سنانا چاہوں گا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، مولا علی کا بھی یہی فرمان، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. چند شعر چھوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا. اور حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نعت وہ کیا نعت جس میں ابو طالب کی بات نہ ہو، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاب ہو نہ سکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرما رہے ہیں کہ آپ کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی. آگے بڑھے زبان کے بارے میں سنیں، فرماتے کانا ینطق بلغات کثیرہ، آپ کی زبان مبارک ایسی تھی کہ جب آپ بولتے تھے تو ہر لغت اور ہر زبان میں بولتے تھے، جس زبان میں چاہتے تھے بولتے تھے. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں تھی کہ جو نبی نہ جانتے ہوں. جی ایک شخص، ایک گروہ، ایک پورا قافلہ آیا ہندوستان سے امام علی نقی کی خدمت میں. امام نے انہیں دیکھتے کے ساتھ ہی ہندی میں گفتگو شروع کی. وہاں بیٹھے اصحاب نے کہا کہ مولا آپ تو ہندوستان نہیں گئے. حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا تم چاہو تو ہم تمہیں بھی دنیا کی زبانیں عطا کر دیں. جی. اور ملتا ہے ایک معصوم امام سے کہ ایک شخص نے جب امام کی مختلف زبانیں سنی تو اس نے تعجب کیا، تو حضرت نے اپنے دہن مبارک میں ایک کنکر رکھا، اسے لعابی کیا، لعابی، اپنا لعاب دہن اس میں لگایا اور فرمایا یہ تم اپنے منہ میں رکھ لو. اور جیسے ہی اس نے اپنے منہ میں رکھا تو 70 زبانوں سے زیادہ زبانوں کا عالم ہو گیا. مولا حسن فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک ایک مکان ہو اور اس ایک مکان میں ہزاروں دروازے جانے کے لیے کھلتے ہوں اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا آتا ہو تو میں حسن اور میرا بھائی حسین وہ ساری زبانیں جانتے ہیں. مولا نبی کے لیے مولا علی فرما رہے ہیں کانا ینطق بلغات کثیرہ، مختلف زبانوں میں مولا نبی بات کرتے تھے. ہونٹ سرکار کے کیسے تھے؟ تھوڑا بسم اللہ بول دیجئے. سرکار کے لب مبارک کیسے تھے؟ سرکار کے لیے مولا علی فرماتے ہیں اعلی شفت ہی سفلا خالن، نبی کے نیچے والے ہونٹ پر بلا تشبیہ، نبی کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا جو سرکار کے چہرے کا حسن بڑھاتا تھا.
جی یہ وہی تل ہے کہ جسے آیت اللہ خمینی نے سن کر پوری غزل لکھ دی. آیت اللہ خمینی کی غزلوں کا مجموعہ، اس غزلوں کے مجموعے میں یہ تل بھی انہوں نے سوچ کر کہا، من بے خال لبت اے دوست گرفتار شدم. اے میرے، اب وہ یار کہہ رہے ہیں، یار عشق کی بات میں یار کہا جاتا ہے، دوست یار، عاشقوں کی زبانیں ہیں بھائی. ہے تو عاشق جب اپنے کسی کو، من بے خال لبت اے دوست گرفتار شدم، میں تو آپ کے چہرہ مبارک کی تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے لبوں پہ ٹکا ہوا رکا ہوا ایک نقطہ، ایک تل، وہی مجھے بیمار کر گیا. عاشقوں کا انداز دیکھیے، من بے خال لبت اے دوست گرفتار شدم، چشمے بیمار ترا دیدم و بیمار شدم. میں نے آپ کی اللہ سے عشق میں جو مخمور آنکھیں دیکھی، ان آنکھوں کو دیکھ کر ہی میں بیمار ہو گیا. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کی انگلیاں کیسی تھیں. قربان جائیں ہمارے ہاتھ پیر نبی کے ناخنوں پر، نبی کے بالوں پر، نبی کے پیر سے اڑنے والے ذروں پر. مولا علی فرماتے ہیں کہ تفجرت من بین الاصابع عیون الماء، نبی کی انگلیوں کے درمیان سے جب چاہتے تھے پانی نکلتا تھا. اللہ اکبر. جی میدان حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی، وہاں ایک صحابی، پانی ختم ہو گیا تھا، وہاں پانی نہیں تھا، وہ جو تالاب تھا وہ دور تھا، وہاں جانے نہیں دے رہے تھے مسلمانوں کو، تو قافلہ پیچھے رکا ہوا تھا، پانی تھا نہیں. تو ایک صحابی خالی کٹورا لے کر آ گیا نبی کے سامنے اور بڑھا کے کہنے لگا پانی دیجئے. سرکار کے سامنے کٹورا بڑھا کے کہنے لگا پانی دیجئے. سرکار نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی. تو سرکار کی انگلیوں سے، مولا علی کا فرمان ہے بھائی، سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا. مولا فرماتے ہیں کہ نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا تھا. حسین کا رونا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں تھا. اگر زہرا سیدہ دور ہوتی تھیں تو نبی اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، اور سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. ایک دفعہ مولا حسین کو اتنا دودھ پلایا اپنے انگوٹھے سے کہ امام حسین ہمک ہمک کے دودھ لے رہے تھے، تو پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ آپ کے انگلیوں کی یہ کیفیت تھی. اب پاؤں کے بارے میں سنیں، فرماتے ہیں ارسلہا فی بئر ماؤہ اجاج فادابا، اگر کڑوے کنویں میں نبی اپنا پیر ڈال دیتے تھے تو وہ کڑوے کنویں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا. بہت دیر لگا دی میں نے ایک اور بات کہنے کے لیے. آپ نے فرمایا یہ تو نبی، مولا نے ایک مرتبہ گویا کہہ لیجئے کہ ایک جلالی کیفیت میں فرمایا تو شمائل مصطفیٰ کی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں. نبی تو اگر کسی جانور پر بیٹھ جاتے تھے تو اس جانور کی قسمت بدل جاتی تھی. فرمایا کل دابۃ رکبھا النبی، نبی جس بھی سواری پر بیٹھے، بقیت علی سنھا، وہ نہ بوڑھی ہوتی تھی، ولم یحرم قط، نہ بیمار پڑتی تھی. سرکار جس جانور پر بیٹھ جائیں وہ بوڑھی ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کبھی بیمار پڑتی تھی. گھوڑوں کی عمریں 25 سال ہوتی ہیں، 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے، طبعی موت مر جاتا ہے. ذوالجناح 50 سال بھی کے بعد بھی کربلا میں جوان ہے، اس لیے کہ نبی کی سواری ہے، نبی اس پر بیٹھے ہیں، 50 سال کے بعد بھی جوان ہے. جی فرمایا کوئی گھوڑے کو، اللہ اکبر، حسین یہ تمہارے لیے، امام حسین کو یہ جانور، یہ گھوڑا. اور علامہ مجلسی نے تو پھر اس کی جو اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں ان کی قسمیں پہلے تو بیان کی ہیں کہ گھوڑوں کی قسمیں کتنی ہیں، اور پھر اعلیٰ ترین گھوڑا کون سا ہوتا ہے. جو اعلیٰ نسلی گھوڑا ہوتا ہے وہ سمجھدار بھی ہوتا ہے، وہ بات کو مانتا بھی ہے، اور وہ اپنی سوار سے پیار بھی کرتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وہ کچھ کہتا ہے جس سے اس کا سوار سمجھتا بھی ہے. وہ گھوڑا تھا ذوالجناح. مگر عزیزو، آخر اس گھوڑے سے بھی حسین کو اترنا پڑا جس نے بہت ساتھ دیا. جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا تو یہ حسین کا ساتھ دے رہا تھا. اچانک امام نے دیکھا کہ اس کی پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ رہی ہے.
تو امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی تو پیاسا ہے، چل میں تجھے نہر پر لے جاؤں، تجھے پانی پلا دوں۔ وہاں جب امام لے گئے نا تو یہ نہر میں اتر گیا تھا مگر پانی نہیں پی رہا تھا۔ جب امام نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ پانی پی لے تاکہ ہم دوبارہ میدان میں آ جائیں، تو اس نے خیموں کی طرف اشارہ کیا۔ مولا میں کیسے پانی پی لوں؟ اجرکم اللہ۔ اب حسین کربلا کے میدان میں وہ وقت بھی آیا کہ جب گھوڑے سے گر گئے۔ عزادارو کچھ دیر کے بعد آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے۔ وہ تابوت اس امام کا ہے جس کا کرتا علیحدہ کیا تو غسال بہت رویا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ رونا چاہتے ہیں۔ چند جنازے ہیں جن پہ غسال رویا ہے۔ ایک جنازہ زہرا کا جنازہ ہے، چیخ چیخ کے روئے ہیں علی۔ سلمان نے سیدہ کی تدفین کے بعد مولا علی سے پوچھا، مولا آپ کے رونے کی آواز کوچے تک آ رہی تھی۔ مولا نے فرمایا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ کے بازوؤں پہ ورم تھا، مجھے زہرا نے نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزادارو عزادارو، یہ پہلا جنازہ، یہ ایک جنازہ ہے جس پہ غسال رویا ہے۔ دوسرا جنازے کا نام سنیں گے؟ جناب سکینہ کا جنازہ۔ غسالہ روتے ہوئے باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہ جب میں نے بچی کا کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نشان ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اولاد والے بیٹھے ہیں نا، اگر ہماری بچی کی طرف کوئی نامحرم کوئی اجنبی دیکھ لے، ہمارے کئی دن تک ہمیں کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا۔ رونا اسی بات کا ہے کہ امام سجاد نے کیا کیا منظر دیکھے ہیں۔ خاص طور پر بھائیوں کے سامنے اگر کوئی بہن کو مارے، آپ نے بہت سنا ہے کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ عزادارو بی بی گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ جب بابا کا سر آتا تھا نا، ہائے بابا، پورا قافلہ گریا کرتا تھا۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس کا رونا بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ تو ابن رجر نامی ظالم تھا جس نے بی بی کا کرتا پکڑ کے کھینچا۔ سخت جملے ہیں سیدہ سکینہ بی بی اونٹ سے گر گئی، قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہیں۔ پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا میں گر گئی۔ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ بہت چاہا کہ نیزہ نکالا جائے۔ جب امام سجاد پر ہاتھ اٹھایا نا ظالموں نے کہ آپ کے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، تو امام نے بابا سے پوچھا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو سر حسین گویا ہوا میری سکینہ گر گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یہ دوسرا جنازہ ہے جس پہ غسالہ روئی ہے، اور تیسرا جنازہ امام سجاد کا جنازہ ہے۔ ابھی آپ امام سجاد کی تابوت کی زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، بس آخری جملے، امام محمد باقر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمانے لگے بیٹا یہ بتاؤ کربلا میں کتنے سال کے تھے تم؟ امام نے روتے ہوئے فرمایا بابا 3 سال کا تھا۔ کہا بیٹا بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اب طویل روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لایا ہے۔ بابا میں نے دیکھا کہ علی اصغر کا لاشا دادا لے کر آئے۔ ایک ایک مصیبت کا حال، ایک ایک جنازے کا حال سنتے رہے۔ امام کی شہادت قریب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔
بس جس جملے پر امام کی روح پرواز کر گئی نا وہ جملہ بڑا سخت ہے. جملہ یہ تھا کہ امام باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر. آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.